ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد عامل الجود والكرم وآله الكرام وبه الكريم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کے 7 پارے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بلکہ تراویح میں 7 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے، جس میں سورہ مائدہ کی تلاوت ہوئی مکمل، اور سورہ انعام کا کچھ حصہ بھی اس میں آپ لوگوں نے سنا. سورہ مائدہ میں جو آیتیں شروع میں آپ لوگوں نے کل سنی پہلی تراویح میں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، جو دونوں کا قصہ ہے وہ مذکور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیسے قتل کیا اور اس کی وجہ سے کیا کیا نتائج آئے. تو میں مختصر کرتے ہوئے وہ واقعہ انشاءاللہ کبھی تفصیل میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں قابیل نے حابیل کو اس وقت تو قتل کیا. یہ حدیث نہیں ہے، میں پہلے وہ سمجھاؤں تو پھر آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. قابیل نے حابیل کو اس وقت قتل کیا اور قتل کر کے وہ کام تو وہاں پر ختم ہو گیا، لیکن فرمایا گیا حدیث دوسری حدیث کا مضمون کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے وہ سارے قتل کا جو گناہ ہے وبال ہے وہ قابیل کو بھی ملتا ہے. یعنی اس نے وہاں پر قتل کیا تو اس کا کام ختم نہیں ہوا. کوئی بھی اگر کوئی برا کام کرے پہلے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو اسے فالو کرتے چلے جائیں تو پھر اس برے کام کو جتنے لوگ کریں گے ان سب کا وبال شروع کرنے والے پر ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها وعاملہ واجر من عمل بها. جس نے بھی اچھا طریقہ اسلام میں رائج کیا تو اسے تو اس کے کرنے کا اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن جتنے بھی لوگ اس اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے قیامت تک سب کا حصہ بھی اسے. اور اس کے اپوزٹ میں فرماتے ہیں ومن سن سنۃ سیئۃ فی الاسلام فلہ وزرها ووزر من عمل بها. فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی برا کام رائج کیا، اچھا کام رائج کرے تو اس کا اجر ملتا رہے گا، برا کام رائج کرے تو اس کا وبال بھی اس کے ساتھ ہوگا. جتنے لوگ قیامت تک اس برائی پر عمل کرتے رہے ان سب کا وبال بھی اس کے ساتھ ہے. آج ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزوں کو ٹرینڈ بنا دینا نوجوان اپنے لیے کیا ہے اچھی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بری چیز ہماری وجہ سے ٹرینڈ بنتی ہے تو جتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ سب کا وبال ہمارے اوپر آئے. تو اس چیز کو کرنے سے پہلے ہمیں اتنا سوچنا ہوگا. اب وہ ٹرینڈ کہاں جا کر رکے گا اس کا ہمیں بھی اندازہ ہے، لیکن نوجوان اگر اس چیز کو کرے تو پھر اس کا سارا وبال اس پر آئے. جیسے قابیل نے قتل کیا حابیل کو، قیامت تک جتنے قتل ہوئے ان سب کا وبال قابیل کو ملتا رہے. پھر اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کی کیا خوبصورت تصویر پیش فرمائی. فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے بھی کسی ایک کو کسی جان کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. اب اسلام کو جو لوگ دہشت گردی کا مذہب کہیں وہ لوگ دیکھیں اپنے اور اسلام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 جنگوں میں شرکت کی، 10 سالہ اپنی مدنی زندگی ہے، اور اس میں بھی جو 10 سال میں جو 17 جنگیں ہیں ان میں جو دشمن مارے گئے ان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو آج حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جنگوں میں جو دشمن مارے گئے وہ 248 پورے کے پورے 10 سال میں. اور یہاں پر جو لوگ اسلام کو دشمن دہشت گردی کا مذہب میں
کا حال تو یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں کتنے کروڑ لوگوں کو انہوں نے مارا، دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا. آج تک جو انہوں نے بم گرائے ہیروشیما اور ناگاساکی پر، اس کا اثر آج تک دکھتا ہے. وہاں پر آج بھی کوئی سبزہ ہو نہیں پاتا، آج بھی وہاں کے رہنے والوں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا. تو کسی نے بھی کچھ غلط کیا ہو لیکن اس کا آج تک کوئی دکھ نہیں. تو یہ دہشت گردی ہوئی یا اسلام کا عین انصاف. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے تو ایک قتل ہوا، ایک آدمی کا قتل ہوا اور چھری وہاں پر نیچے گری تھی. ایک آدمی اس کے بازو کھڑا تھا، ایک آدمی کھڑا تھا. تو اس زمانے میں جو پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، گشت کرتے تھے پولیس والوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک آدمی مرا پڑا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے اور چھری بھی وہاں پر رکھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے دوسرا کوئی وہاں موجود نہیں ہے تو اسی نے قتل کیا ہوگا. تو اس بندے کو پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور گرفتار کر کے لے جا کر حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور سپاہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رکھے ہاتھوں سے کر اس نے ہی قتل کیا ہے. تو ان کی گواہی کی وجہ سے اس آدمی کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. جب سولی پر چڑھایا جانے لگا تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور حضرت علی کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا کہ اے امیر المومنین رک جائیں، اس بندے کو قتل نہ کریں، یہ قاتل نہیں ہے بلکہ قاتل دوسرا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہنے لگے تمہارے پاس کیا دلیل؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ وہاں پر کھڑا تھا لیکن قتل کرنے والا اصل میں میں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناحق قتل کیا. کیا کہا اس نے؟ میری وجہ سے کوئی ناحق قتل کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ قرآن پاک تو یہی فرما رہا ہے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. وہ بندہ اللہ کے خوف سے کہنے لگا کہ قتل کرنے والا میں ہوں، لیکن پولیس نے چونکہ یہ وہاں قریب میں کھڑا تھا یہ بات کو سمجھ کر اس کو پکڑ لائے. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جب اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے تو اسے قصاص کا قتل کیا جائے، کیونکہ اسلامی سزا یہ کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا. یہ قصاص ہے. ہاں قاتل کے جو مقتول کے جو رشتہ دار ہیں وہ چاہیں تو فدیہ لے کر معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسی کوئی صورت نہیں تھی تو پھر اسے قتل کیا جانے لگا. تو اس وقت جب قاتل جو اصل میں قاتل تھا اس نے ایک ناحق کسی کو قتل ہونے سے بچایا، خود آگے بڑھا. تو حضرت امام حسن اس وقت چھوٹی عمر تھی، وہ اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے. جب اسے سولی پر چڑھایا جانے لگا تو حضرت امام حسن آتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان اسے بھی نہیں قتل کیا جائے. تو وہ کہنے لگے کیوں؟ کیونکہ قرآن فرما رہا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جب اس نے کسی کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا تو لہٰذا اللہ رب العزت کا فرمان اس پر بھی لاگو ہوگا، اسے بھی بچایا. تو یہ سن کر حضرت علی نے اس قاتل کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا وہی اس کے لیے کافی، کیونکہ اس نے کسی کو ناحق قتل ہونا دیکھتا ہو وہ دیکھنا اس نے برداشت نہیں کیا. یہ سوچ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے، یہ سوچ کر اس نے اسے بچا لیا. تو پھر اس کا صلہ یہ ملا کہ دوسری آیت کے آگے ہی اللہ نے فرمایا جس نے کسی ایک کو بچا لیا زندگی دے دی اسے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو کیا ہے زندگی بخش. تو عزیز بزرگوں اور دوستوں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. حقیقت میں اگر کوئی قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوا آدمی ہے تو پھر وہ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا، ظلم وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ظلم کو روکنے کا وہ کام کرے گا، ظلم کبھی نہیں کرے گا. آج ہم دیکھیں، آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں اور روزے میں میں اللہ کا خوف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. روزہ رکھ کر ہم اگر چاہیں تو چپ کر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے پیتے بھی نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العزت کو ہمیں دکھ رہا ہے. لیکن دوسری تمام چیزوں میں یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آتا؟ جیسا کہ اس بندے نے سوچا کہ اگر یہ ناحق قتل ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم روزے کو تو دیکھیں کہ اللہ کی جانب سے فرض کردہ عبادت ہے، لیکن ہم جب غیبت کرنی ہو، کسی پر تہمت باندھنا ہو تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العزت ضرور دیکھ رہا ہے.
عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ کیفیت ہمارے اندر روزوں کے ذریعے پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، لیکن وہی روزے اگر ہمیں پرہیزگار نہ بنائیں تو پھر اس روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے روزہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد کچھ آگے آئے 7واں پارہ جیسے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا ایمان والے جب اللہ کا کلام سنتے ہیں قرآن کو تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ قرآن کے تاثیر سے ان کی آنکھیں رکتی نہیں بلکہ وہ آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ واقعہ کب ہوا؟ تو اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں ظلم و ستم بڑھ گیا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، حبشہ جو ایتھیوپیا ہے، ایتھیوپیا کی طرف ہجرت کریں جہاں نجاشی بادشاہ تھا، تو مسلمان وہاں گئے تو پیچھے سے مکہ کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچے کہ یہ مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ہمارے کو واپس کر دیں۔ لیکن وہ بادشاہ بڑا نہیں، اس نے ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں دیکھوں ان کا جرم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو آگے آئے اور اپنی صفائی پیش کرے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارا قصور بس اتنا ہے کہ ہم اسلام لائے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، اسی وجہ سے یہ مکہ والے ہمیں تنگ کر رہے تھے، ہم یہاں آئے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا دوسرے جو مکہ کی کافر آئے تھے ان سے کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ انکار نہ کر سکتے تھے، کہنے لگے ہاں۔ تو پھر بادشاہ کو اور تجسس ہوئی کہ دیکھیں یہ نیا دین ہے کیا؟ اس نے اسلام کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت حضرت جعفر نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ایک بادشاہ کے سامنے اس کے دین کے خلاف کی بات کہنا اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہاں پر کوئی گھبرا بھی سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا آئین جواں مردہ حق گوئی ہو دے گا، آئین جواں مردہ حق گوئی ہو دے گا کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ہوگا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کے بارے میں حق کہنے میں کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا، بلکہ وہ حق کہنے میں نڈر ہو کر اس چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت جعفر نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی اس طریقے کانفیڈنس سے جب وہ کوئی بات کہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں اس نے پوچھی اور اس نے کہا کہ ان کی کوئی غلطی مجھے نظر تو نہیں آ رہی ہے، لہٰذا میں ان مسلمانوں کو مکہ کے ظالموں کے حوالے نہیں کروں گا، یہ یہی رہے کہ اللہ عمان کے ساتھ۔ تو مسلمان کہاں رہے؟ تو نجاشی نے کہا کہ تمہارے رسول کوئی کتاب بھی لے کر آئے، وہ کتاب تھوڑا پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے جانتے ہیں کون سی سورت پڑھی؟ سورہ مریم انہوں نے تلاوت کرنا شروع کی، جو سورہ شروع ہوتی ہے کاف آیا عین صاد سے۔ سورہ مریم کی تلاوت جیسے انہوں نے شروع کی تو نجاشی اسی وقت اسلام لے آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تراویح میں لوگ سوچتے ہیں کہ جہاں جلدی تراویح ہو وہاں تراویح پڑھ کے ہم نکل جائیں، قرآن سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ان کو تو واسطہ یہ ہے کہ جہاں جلدی ہو جائے وہاں ہم پڑھ کے نکل جائیں۔ جبکہ قرآن کی تاثیر تو یہ تھی کہ ایک کافر بھی اگر اس کی آیتیں سن لے تو اس کے اوپر دقت طاری ہو جائے۔ ابھی حال کی بات ہے، آسٹریلیا کے سیاستدان کے بارے میں آتا ہے، وہاں کا ایک پولیٹیشین ہے جس نے اسلام کے خلاف بڑی مہم چلائی، 5-6 سال تک اس نے تو آسٹریلیا میں کہا کہ اسلام ایک کینسر کے مرض کی طرح ہے، اسے آسٹریلیا سے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا تو یہ ہمیں پورا نقصان پہنچائے گا۔ لیکن وہی بندہ جب قرآن پاک کا مطالعہ شروع کرتا ہے، کسی نے اسے سمجھایا نہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے۔ ابھی آپ نے حال میں دیکھا ہوگا اخبار میں آیا کہ امریکہ کے ایک پادری نے اسلام قبول کیا، یہ قرآن کا اثر ہے۔
قرآن پاک اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھنا چاہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو قرآن اس پر اتنا اثر کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر دقت طاری ہو جائے، وہ اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ اور ہمیں جو بن مانگے اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ آخری نبی کے امتیوں میں پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ کا مطلب ہے، ہم نے تو مانگا تھی، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور وہ عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے سامنے اس کتاب کے رہتے ہوئے ہم اس سے اگر فائدہ نہ حاصل کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت میں اگر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اس کا فیضان دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ایک اور آیت جو اس کے بعد ہے دوسرے پیج میں 7ویں پارے، اس میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ سب جو ہے یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، لہٰذا اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور جو بتوں کا کام ہے اور پہلے یہ سب چیزیں ہوتی، تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتار دی تو شراب بالکل حرام ہو گئی۔ اس سے پہلے شراب کے حرام ہونے کی آیت نہیں آئی تھی پورے طور پر، 4 اور آیتیں نازل تو ہوئی تھی لیکن اس میں پورے طور پر شراب کے حرام ہونے کی بات نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ دیکھیے آج ہم اللہ کے رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ اصل محبت تو یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شراب خانے میں شراب سرو کرتا تھا، میں نے دیکھا اس منظر کو کہ اللہ کے رسول پر جب یہ آیت اتری تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو یہ آواز کا سننا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا حرم الخمر، اے ایمان والو شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ وہ صحابہ کی جانثاری کو دیکھیں جس کے ہاتھ میں جو بھی پیالہ تھا انہوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے، وہ پیالے بھی توڑ دیے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیالے میں پانی بھر کر بھی ہم یوز کر سکیں، بلکہ ان کا یقین اور عقیدہ یہ تھا کہیں یہ پیالوں کو دیکھ کر، یہ مشکلوں کو دیکھ کر دوبارہ شراب کی یاد نہ آئے، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اور یہ چیز دنیا میں کئی بار ہوئی کہ اسلام کا کرم ہے۔ آپ دیکھیے اور ابھی 1920 اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ابھی بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا، یو ایس میں جو اس وقت کی گورنمنٹ انہوں نے شراب کو بین کرنے کی بڑی کوشش کی، 1920 کی بات ہے۔ اور جب انہوں نے شراب کو بین کرنے کی کوشش کی تو وجہ کیا تھی؟ اکثر جو عورتیں تھیں وہ شکایت کر رہی تھی کہ ہمارے شوہر جب شراب کے نشے میں ہوتے ہیں تو ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سینیٹ میں یہ فیصلہ پاس کیا جائے کہ وہاں پر شراب کو بین کر دیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس کافی سارے لوگ ایسے تھے جو شراب کے فیور میں بھی تھے۔ لیکن آپ دیکھیے آج جو ممالک اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس چیز کو لاگو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پاس کر دیا 1920 میں کہ شراب کو بین کیا جاتا ہے پورے طور پر، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضد میں شراب اور زیادہ استعمال ہونے لگا، وہ دوسرے ممالک سے اسمگل ہو کر آنے لگی، یہاں تک کہ آپ اخبار میں پڑھیں گے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ میڈیکل میں جا کر وہ معلوم کرنے لگے شراب تیار کرنے والوں سے کہ شراب کیسے تیار ہوتی ہے۔ خود سے انہوں نے اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کیا اور خود سے اسے استعمال کرنا شروع کیا، لیکن شراب کو بند نہیں کر سکے۔ لیکن اسلام کی مثال دیکھیں، ایک اعلان تھا کہ اللہ کے رسول پر وہی اتری ہے، ادھر نہ تو شراب کا کوئی نام و نشان باقی ہے، نہ تو پیالوں کا نام و نشان باقی ہے۔ تو یہ اسلام کا حکم ہے اور وہ سچی جان نثاری ہے۔ ہم حال یہ ہے کہ ہم اگر صبح کی نماز کے لیے، ابھی رمضان میں تو الحمدللہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو صبح کی نماز میں لوگوں کی کافی تعداد، رمضان گزرنے کے بعد اگر ہم اپنی نیند قربان نہ کر سکیں تو پھر ہماری جان نثاری کیسے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی ہوئی سنتوں پر ہم عمل نہ کر سکیں تو ہماری جان نثاری کیسے؟ عزیز بزرگوں اور دوستوں، دنیا کتنی ہی کوشش کر لے وہ اس چیز کو نہیں لگا پائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کے ذریعے کروایا۔ آج بھی اسلام کی
خوبصورتی ہی تو ہے. آپ کعبۃ اللہ میں دیکھیں کتنی لاکھ طواف ہوتی ہے، لیکن کتنی بھی بڑی فوج ہو اگر اسے لائن میں لگانا ہو تو کم سے کم 5-10 منٹ کا وقت تو لگے گا. لیکن اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے نسخے دیے ہیں کہ ادھر امام اللہ اکبر کہے ادھر ساری صفیں درست ہو جاتی ہیں، ساری صفیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو یہ نظام جو ملتا ہے ہمیں اسلام کے ذریعے. آپ دیکھیں سائنس کہتی ہے کہ آپ لقمے کو 32 مرتبہ چبا کر کھائیں، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت نسخے ہمیں دیے جو ہمیں محسوس بھی نہ ہو اور ہم اس پر عمل کریں. آپ نے فرمایا کہ چھوٹا نوالا لے کر کھانا یہ سنت ہے، 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو جب آپ کی چھوٹا لقمہ لے کر کھائے گا اور 3 انگلیوں سے کھائے گا تو جو زیادہ بڑا لقمہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کھانے میں ٹائم زیادہ لگے گا اور انسان کا کھانا آٹومیٹک کم ہو جائے گا اور چھوٹا لقمہ ہضم بھی ہو جائے گا. سائنس جن باتوں پر مشکل راستہ پیش کر رہی ہے، اللہ کے رسول کتنا آسان راستہ پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں 3 انگلیوں سے کھاؤ اور چھوٹا لقمہ لے کر کھایا کرو، یہ تمہارے لیے صحت مندی کی چیز ہے. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہ آج ہم دیکھیں شراب کی حرمت کو تو لوگ سمجھ گئے. شراب حرام کیوں قرار دی گئی؟ کیونکہ آدمی اس میں ہوش میں نہیں رہتا، وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. لیکن آج تک بھی قوم مسلم کے نوجوان وہی شراب کی چیز کو نشے کے بارے میں سمجھ نہیں پائے. نشہ بھی تو وہی ہے، نشے کو بھی کہیں پر آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اسے کسی نے مکروہ کہا ہو، کسی نے اسے مکروہ تحریم کہا ہو. وہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا شراب کی حرمت ہے. فرمایا گیا جس نے یہ جاننے کے باوجود کہ اسلام میں شراب حرام ہے 1 گھٹ بھی اس کا پی لیا تو پھر اللہ رب العزت اگر اس کا انتقال بنا توبہ کے ہو گیا، توبہ کی مہلت نہیں دی، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ خون کے آنسو اس کے نکل رہے ہوں گے اور اس کی شکل خنزیر جیسی بنا دی جائے. اور جس جگہ شراب پی جائے یا جوا کھیلا جائے کہا گیا کہ اس جگہ سے 40 دن تک اللہ رب العزت برکت اٹھا لے، اللہ کی رحمت اس جگہ پر نہیں اترتی. تو یہی حال نشے کا بھی ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نشے میں مبتلا ہیں. یہ اصل میں انہی ظالموں کی، انہی دشمنوں کی سازش ہے کہ اسلام نے جب اتنا سخت حکم شراب کے متعلق دے دیا تو نشے کا انہیں عادی بنا دو گے. اگر نشے کے عادی ہو گئے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. عزیز بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ نشے کی راہ میں اپنی نوجوانی کو برباد کرنے سے اچھا ساری صفیں درست ہو جاتی ہیں، ساری صفیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو یہ نظام جو ملتا ہے ہمیں اسلام کے ذریعے. آپ دیکھیں سائنس کہتی ہے کہ آپ لقمے کو 32 مرتبہ چبا کر کھائیں، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت نسخے ہمیں دیے جو ہمیں محسوس بھی نہ ہو اور ہم اس پر عمل کریں. آپ نے فرمایا کہ چھوٹا نوالا لے کر کھانا یہ سنت ہے، 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو جب آپ کی چھوٹا لقمہ لے کر کھائے گا اور 3 انگلیوں سے کھائے گا تو جو زیادہ بڑا لقمہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کھانے میں ٹائم زیادہ لگے گا اور انسان کا کھانا آٹومیٹک کم ہو جائے گا اور چھوٹا لقمہ ہضم بھی ہو جائے گا. سائنس جن باتوں پر مشکل راستہ پیش کر رہی ہے، اللہ کے رسول کتنا آسان راستہ پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں 3 انگلیوں سے کھاؤ اور چھوٹا لقمہ لے کر کھایا کرو، یہ تمہارے لیے صحت مندی کی چیز ہے. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہ آج ہم دیکھیں شراب کی حرمت کو تو لوگ سمجھ گئے. شراب حرام کیوں قرار دی گئی؟ کیونکہ آدمی اس میں ہوش میں نہیں رہتا، وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. لیکن آج تک بھی قوم مسلم کے نوجوان وہی شراب کی چیز کو نشے کے بارے میں سمجھ نہیں پائے. نشہ بھی تو وہی ہے، نشے کو بھی کہیں پر آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اسے کسی نے مکروہ کہا ہو، کسی نے اسے مکروہ تحریم کہا ہو. وہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا شراب کی حرمت ہے. فرمایا گیا جس نے یہ جاننے کے باوجود کہ اسلام میں شراب حرام ہے 1 گھٹ بھی اس کا پی لیا تو پھر اللہ رب العزت اگر اس کا انتقال بنا توبہ کے ہو گیا، توبہ کی مہلت نہیں دی، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ خون کے آنسو اس کے نکل رہے ہوں گے اور اس کی شکل خنزیر جیسی بنا دی جائے. اور جس جگہ شراب پی جائے یا جوا کھیلا جائے کہا گیا کہ اس جگہ سے 40 دن تک اللہ رب العزت برکت اٹھا لے، اللہ کی رحمت اس جگہ پر نہیں اترتی. تو یہی حال نشے کا بھی ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نشے میں مبتلا ہیں.
یہ اصل میں انہی ظالموں کی, انہی دشمنوں کی سازش ہے کہ اسلام نے جب اتنا سخت حکم شراب کے متعلق دے دیا تو نشے کا یہ عادی بنا دو گے. اگر نشے کے عادی ہو گئے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. عزیز بزرگوں اور دوستوں, نوجوانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ نشے کی راہ میں اپنی نوجوانی کو برباد کرنے سے اچھا وہ ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں. بزرگان دین تو وہ ہے. آج لوگ سوچیں گے کہ مسجد سے کیا ہوگا, مسجد میں بیٹھ کر بولنے سے کیا ہوگا. یہی مسجدیں ہیں جہاں سے کہی جانے والی باتوں کا اتنا اثر ہوا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جن کا ذکر تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں, وہ شب معراج میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, نفل نماز پڑھ رہے تھے. ادھر امام بیان کر رہے تھے کہ اے مسلمانوں, تمہیں یہاں نفل پڑھنے سے کیا ملے گا جبکہ مسجد اقصی عیسائیوں کے ہاتھوں میں. یہ بات سننا تھا اس معمولی سپاہی کے سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا اثر ہوا, وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے میرے رب, دوبارہ میں یہاں نہیں آؤں گا جب تک کہ میں مسجد اقصی کو ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد نہ کرتا. اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ وہ انقلاب زندگی میں برپا ہوا کہ انہوں نے اپنا اسلام کا جو پرچم ہے مسجد اقصی پر گاڑ کر دکھایا کہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی ٹھان لے اپنے آپ کو بدلنے کی, پھر اللہ رب العزت اس کے ذریعے وہ کام لیتا ہے کہ زمانہ بیت جائے اس کا کام کافی ہے. آج بھی یہ مسجدیں ہیں جہاں سے نوجوان کو تربیت مل سکتی ہے. ہمارے علاقے میں بھی کافی نوجوان ایسے ہیں جہاں جو نشے کے عادی ہیں. اصل میں علامہ اقبال اسی چیز کو کہتے ہوئے ہم کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں کافی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمان میں. یعنی نوجوانوں میں تو جب ان کے عزم جو ان کے حوصلے ہیں بلند ہوں گے اور ان کے نظریے بلند ہوں گے تو پھر انہیں آسمانوں میں منزل نظر آنے لگ جائے. کہتے ہیں نہیں ہے تیرا نشیمت قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان. یہ نظریہ جو اسلام نوجوانوں کو دیتا ہو, وہ نوجوان شراب کو چھوڑ کر اگر نشے میں لگ جائے تو پھر شراب اور نشے میں کیا فرق ہے؟ بات تو ایک ہی ہے. جیسے شراب حرام ہے, جیسے اس کی حرمت ہے, ویسے ہی نشے کی بھی حرمت اسلام میں ملتی ہے. اللہ رب العزت سارے نوجوانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری آیت مختصر میں اللہ رب العزت سورہ مائدہ جب ختم ہوتی ہے تو اس میں مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان. دسترخوان کا نام کیوں دے دیا گیا ہے اس سورت کو؟ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, ان پر جان چھڑکنے والے, انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اٹھائے. تو وہ کہنے لگے تم کیسا سوال کر رہے ہو, کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں یقین تو ہے, بلکہ ہم اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری پکار سنتا ہے اور اللہ ہماری مانگی ہوئی چیز پوری کرے. تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں اور عیسیٰ مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر, ایسا دسترخوان نازل کرنا کہ جس دن وہ دسترخوان نازل ہو وہ ہمارے لیے بھی عید ہو اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ جس دن اللہ رب العزت دسترخوان اتارے وہ دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہو جائے. تو کیا اللہ رب العزت نے جس دن ساری کائنات کے سب سے بڑی نعمت کو اتارا ہو وہ دن عید کا دن نہیں ہو؟ جو لوگ آج ربیع الاول پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کی ولادت کا دن کیوں منایا جاتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب, جس دن تو آسمان سے دسترخوان اتارے وہ دن تو عید کا دن ہے, اور جس دن ساری کائنات کو نعمتیں بانٹنے والے اللہ کے رسول آئے ہو, کیا وہ ان کے آنے کا دن عید کا دن نہیں ہوگا؟ اسی لیے عزیز بزرگوں اور دوستوں, ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی پیغام دیا ہے. اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ خاک ہو جائیں جل کر, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے.
اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ